حضرت فاطمہ قرآن کی آیات رکھتی ہیں، حضرت ابوبکر یہ بات رکھتے ہیں احادیث کی، لیکن اس پورے مقدمے میں کبھی یہ والی بات نہیں ہے، اس طرح سے استدلال نہیں ہے حضرت ابوبکر کا، کیونکہ نبی کی وراثت کے حوالے سے قرآن میں کچھ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کے عمل کو دیکھنا پڑے گا، اس طرح کا کوئی استدلال نہیں ہے۔ ہم اس پورے مقدمے سے نکل آتے ہیں، ہم نے بات بھی کر لی کہ اس کے دو معنی ہیں مسلم بخاری کے لحاظ سے، کہ یا تو آپ سیدہ فاطمہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی دوبارہ، یا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا اس لیے کبھی دوبارہ بات نہیں کی۔ ہم اب حضرت ابوبکر والے معاملے سے چلے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ اس معاملے کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں اپنا 2 سینٹ جو مجھے لگتا ہے وہ میں دینا چاہوں گا، کیونکہ حضرت ابوبکر نے جو باغ فدق ہے اس سے ذاتی فائدہ کچھ بھی نہیں لیا، تاریخ میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس باغ فدق سے حضرت ابوبکر نے کوئی خود کا ذاتی فائدہ لیا ہو، یہ ہاشمیوں کے تصرف میں ہی رہا، اسی طرح سے ہی استعمال ہوتا رہا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اسی طرح سے ہی مال سے جاتا رہا حصہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ان کا استدلال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اب یہ استدلال ان کا ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک خلیفہ وقت ہے اور انہوں نے اپنے فہم کے مطابق اس کا فیصلہ دے دیا، فائدہ کچھ نہیں اٹھایا اس باغ سے، یہ تاریخ میں ثابت ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، خلیفہ دوئم کا وقت آتا ہے، ان سے حضرت علی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی بارے میں باغ فدق کی۔ اس میں خلیفہ دوئم جو ہے باغ فدق کا جو کنٹرول ہے رہتا بیت المال کا حصہ ہے، حضرت عباس اور حضرت علی کو سونپ دیتے ہیں۔ جی، اب اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو کنٹرول سونپتے ہیں نا، حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں جو دور حاضر میں ہیں، حکومت کے کنٹرول نیچے عملے کے پاس ہے۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حضرت عمر ہی کے دور میں واپس بھی تو کر دیا تھا۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی اسی حدیث میں ثابت ہے جہاں جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہ مطلب یہ کہ جتنے عرصے کنٹرول رہا بعد میں پھر انہوں نے کنٹرول، ہاں وہ انہی کی حیات میں کنٹرول واپس دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بعد میں یہ دیکھیں کہ دے دیا تھا، لے لیا گیا تھا کہ نہیں لے لیا گیا تھا، کوئی روایت ایسی نہیں ملتی، ان حضرات کا آپس میں پیار ہی ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر کے ٹائم سے تو نہیں ملتی ہے، حضرت عمر کے ٹائم سے تو کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ کنٹرول واپس لیا گیا تھا۔ نہیں لینے والا تو تھا ہی نہیں، لینے والا نہیں، وہ حضرت عمر کے ٹائم سے تو ملتی بھی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا ٹویسٹ آتا ہے باغ فدق کو لے کے خلیفہ سوئم کے ٹائم پہ، کیا کہ باغ فدق پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مروان ابن حکم کے پاس۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، جو بیت المال کا حصہ ہے، جو بیت المال میں رہی ہے، وہ مروان ابن حکم کے پاس کیسے جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض ان کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی جو ہے مروان ابن حکم کو حضرت عثمان غنی نے دے دی تھی، یہ کلیم کیا جاتا ہے، حضرت عثمان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بعد میں یہ باغ فدق جو تھا وہ حضرت عثمان نے دے دیا مروان بن حکم کو۔ اب میں اس میں خدمت میں آپ کی عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کی صحیح روایت سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ باغ مروان بن حکم کو خود دیا تھا، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا اہل سنت کی کسی روایت سے۔ زبردستی لیا حضرت، اس جاگیر پر قبضہ کیا تھا مروان بن حکم نے۔ کیسے جی کیسے؟ مطلب جیسے قبضہ ہو جاتا ہے، بندہ جاگیر پر قبضہ کر لیتا ہے، ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے، اولو الامر کے ہوتے ہوئے قبضہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بلوائیوں کا ایک شور برپا ہو گیا تھا، اور جب بلوائیوں کا شور برپا ہوا تو حکومت کا آخر کا ایک بہت طویل حصہ اس امر میں عبداللہ بن سبا اور اس کے جتنے حواری تھے، انہوں نے ایک ایسی شورش پھیلا کے رکھی تھی جس کی وجہ سے بہت سارا کام حکومت کے آخری دنوں میں بالکل خلیفہ سوئم کے پاس نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی۔ تو عبداللہ بن محمد بن ابی بکر کا بھی اس میں ذکر آتا ہے کہ ان سے بھی تنازعات تھے، بہت سارے صحابہ سے تو تنازعات۔ اس دوران جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومتی اعتبار سے جو ہے وہ تھوڑی سی لوز ہوئیں، تو یہ والا دور جو تھا، اس دور میں جہاں اور بہت کچھ ہوا، وہاں پر یہ والا واقعہ بھی ہوا کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ قبضے میں آئی مروان بن حکم کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابو داؤد شریف کی حدیث اور مشکات المصابیح کی حدیث میں آپ کو واضح طور پر یہ ملے گا کہ
جب حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم بنے تھے تو ان کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہی جانا اور سمجھا کہ یہ ہمارے تصرف میں نہیں رہ سکتی. ان کا عمل بتاتا ہے. آپ کو میں پوری روایت بتا دیتا ہوں اور اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا خلیفہ چہارم سے ہو کر چلیں حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، لیکن چلیں آپ چلے گئے. چلے میں اس میں آپ اگر جانا کہیں چاہتے ہیں دوسری طرف تو میں ضرور اس طرف میں چاہتا ہوں، کیونکہ خلیفہ چہارم کا جو وقت ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس معاملے کو. 2972 جو ہے اس میں ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے حدیث نمبر 2972 اور مشکات المصابیح میں بھی حدیث موجود ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز تو ان کے پاس یہ پراپرٹی آئی تو انہوں نے کہا، جبکہ وہاں وہ حاکم بننے کے بعد وہ تصرف چونکہ ان کا اپنا ہو گیا. اب انہوں نے یہی جملے کہے کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں نہیں رہا حضرت ابو بکر کے دور میں، اور جو حضرت عمر کے دور میں حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کا تو خیر اس وقت وصال ہو گیا تھا، بلکہ یہاں انہوں نے یہ کیا کہ ایسے مطلب ہے کہ جو حق فاطمہ کو نہیں ملا وہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. لیکن آپ تو جو پھر وہاں پھر حضرت عمر کے دور میں بھی وہی عمل ہوا جو حضرت ابو بکر نے کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنے پاس کیوں رکھوں. تو اس پر بھی ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ اس پر پھر قبضہ کر لیا تھا، یعنی یہ جاگیر بنا لیا کس نے؟ مروان بن حکم نے. تو میں اس کو واپس بیت المال میں دے رہا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ اگر دیا بیت المال میں دے کے سپورٹ کس کے کیا؟ پھر اہل بیت اطہار کے سپردی کیا. وہ انہی کے اس میں رہا نا، قبضے میں، یعنی تصرف تو پھر وہ تو اس دور سے جو اہل بیت اطہار کو واپس کیا گیا. ہاں واپس نہیں، دیکھیں اس کا تصرف یعنی کنٹرول دے دیا، کنٹرول دیا گیا نا. دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ پراپرٹی وہ اہل بیت المال کی تھی، تصرف اہل بیت اطہار کا رہا. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حضرت موسیٰ کاظم تھے شاید، میں اس دور میں تو مجھے میرا خیال ہے کہ موسیٰ کاظم تھے، لیکن تھا مطلب کہ ٹھیک ہے نا. اور دو حضرات تھے اہل بیت اطہار کے اس وقت جن کو آپ نے دیا، حضرت موسیٰ کاظم ہی تھے شاید، اور شاید ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت اسماعیل ہوں گے. اب میں اس وقت تھوڑا سا بھول رہا ہوں کہ وہ اس وقت حضرات کن کے کنٹرول میں دیا. تو اب یہاں پر آپ کا مجھے ایک سوال ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے خود مروان بن حکم کو ایک چیز دے دی، تو حاکم وقت اگر ایک چیز دے رہا ہے تو اس کا واپس کرنا کہاں بنتا ہے؟ وہ تو حاکم وقت نے دے دی. ہاں تو وہ ثابت بھی نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں واپس کیا گیا. واپس تو عمر بن عبدالعزیز نے کیا جب وہ حکومت پہ آئے، اور اتنا ان کا اتھارٹی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قبضہ کیا میرے بڑوں نے، ہاں تو میں یہ قبضہ نہیں رکھوں. تو قبضے سے مراد ثابت ہوا نا کہ پھر حضرت عثمان بن غنی نے نہیں دیا تھا نا. دونوں باتیں دیکھیں ثابت نہیں، دونوں باتیں نہیں. دیکھیں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا یہ عمل بتا رہا ہے. آپ کی بات بڑی مناسب ہے کہ وہاں حضرت عثمان کے دور میں بلوائی بڑے تھے. جی ہاں، تو بات ممکن ہے کہ وہ قبضہ ہوا ہے بالکل. اور جہاں حکومتی بہت سارے امور میں جو ہے جس طرح خط والا مسئلہ تھا وہ ہوا، اور پتہ نہیں کئی معاملات ہوئے. وہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی ہوا کہ پراپرٹی پر قبضہ ہوا. تو آپ کا یہ عمل بتاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہ یہ غلط ہوا تھا قبضہ، لہٰذا میں اس کو واپس بیت المال میں